Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We have none other than Sheikh Saifullah Sanala with us, and this is going to be the last episode on the list series. Post share ho gayi hai, and a lot of friends of Sheikh Saifullah. Sheikh kya keh rahe the aapko? ایک بندے نے ہے نا وہ دلس سیریز کو گوگل ٹرانسلیشن میں ڈالا تو اس میں لکھا ہوا تھا حوث کا سلسلہ. So we are back with the حبس کا سلسلہ. نہیں ایسا نہیں. اور یہ آخری سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. جی شیخ، ہم ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ دا ریمیڈی، اور ون آف دا ریمیڈی کوڈ بی کہ ہم قرآن کی ریسیٹیشن زیادہ سے زیادہ کریں، اور جو ہماری ریزیڈنس ہے یا پلیس آف اکوموڈیشن ہے انہیں گریو یارڈ نہ بنائیں. اینڈ ہاؤ از دس کنیکٹڈ ود دا لسٹ؟ واہ احسنت. جب انسان اکیلا ہوتا ہے ہاں تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کے اور دماغ زیادہ تر وہ اکیلا کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں ہوتا ہے. گھر میں ہوتا ہے، دماغ میں اس کے ہر پٹھے سیدھے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر نیگیٹو آ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر نیگیٹو ہوتا ہے، اور اس کی ڈیزائر اسپیک پر ہوتی ہیں. جب وہ ٹوٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے، there is no one. there is no one, and then he can do whatever he wants, he can be whatever he wants. اور خاص کر اس زمانے میں جب آپ کے پاس موبائل ہو ہاں اور آن دا کلک آف یور فنگر یو کین گیٹ وٹ ایور یو وانٹ. یعنی ایک آپ کلک کریں اس میں آپ بالی ووڈ دیکھو، ہالی ووڈ دیکھو، پورنوگرافی دیکھو، ہاں کچھ بھی دیکھیں، کچھ بھی دیکھ سکتے، اچھی چیزیں بھی اللہ دیکھ تعالیٰ سکتے. معاف لیکن اکثر انسان جب اکیلا ہوتا ہے نا تو شر اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ، تاکہ اس میں بھی اللہ کا ذکر ہونے والا وہ گھر ہو جس میں دعا ہو، جس میں نمازیں پڑھی جاتی ہوں، جس میں یعنی قرآن پڑھا جاتا ہو، قرآن کی آوازیں گونجتی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو جتنا ہو سکے سیف گارڈ کر سکے. اور اسی طرح ایک اہم چیز، ایک اہم ویپن اپنی ان شہوتوں اور ڈیزائرز کے لیے وہ ہے دعا. جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب تم سے میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہ نبی کیا فرماتے دعا کے متعلق؟ بولتے ہیں کہ ما علی الارض مسلم يدعو اللہ بدعوت الا اتاہ اللہ ایہ. جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. او صرف عنہ من السوء مثلها، یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی برائی کو روک دیتا ہے ہاں جب تک کہ وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اور اسی طرح جو دعا ہے، نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میرے لیے محبوب جیل زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جس طرف مجھے بلا رہے ہیں، بدکاری کی طرف. اور اسی طرح وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اللہ مجھے ان کے جو چال ہے ان سے دور کر دے ورنہ میں ان کے پھٹکنڈے میں پڑ جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے بن جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا کی قبولیت کی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو ان کے جو انہوں نے جو ٹریپ بچھایا ہوا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اسی طرح ایک دعا ہے خوبصورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی تعلیم دی ہے اپنے صحابہ کو کہ شہوت کے متعلق انسان کو کیا دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے کان کے شر سے، ومن شر بصری، اور اپنے آنکھوں کے شر سے، ومن شر لسانی، اور اپنے زبان کے شر سے، ومن شر قلبی، اور اپنے دل کے شر سے، ومن شر منی، اور اپنے منی کے شر سے. اللہ اکبر. تو ادھر جو شر المنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہوت، یعنی ڈیزائرز کے شر سے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں. اور اسی طرح جو ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ادھر عفاف سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان زنا سے رک جائے،
شہوت سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ، اور اسی طرح غور و فکر، نالج، اپنا نالج بھی بڑھائے اس متعلق، ڈیزائرز کے متعلق. جتنا انسان کو ان گناہوں کو پتہ چلتا ہے جس میں وہ لت ہے، اتنا وہ اس سے اویئر ہو جاتا ہے اور اس سے خبردار ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شہوت کے متعلق جانے اور اس کے بارے میں پڑھے، اور اللہ والوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے گریز کرے. کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول دا شہوہ، ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ اے پیس آف کیک. آسان چیز نہیں ہے انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کرے، یہ بہت مشکل ہے. اچھا جی، اب ہم ہے نا کچھ، میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں ہم کچھ یعنی قصے، کچھ خاص کر ایک ہمارے لیے بڑے رول ماڈل نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک فتنے میں وقوع پذیر ہونے والے تھے، جو آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ، ایک مرد اور عورت کا، کہ وہ بادشاہ کے گھر میں ہیں اور ہر راستے کھل گئے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، یعنی اس عورت نے، امرأۃ العزیز نے، اس وزیر یا بادشاہ کی بیوی نے، جو کیا ہے جس میں سارا کچھ جمع ہو گیا، ذات جمال، ذات منصب، ذات جاہ، ذات مال، یعنی پیسے والی، پاور والی، جمال والی، اور اس کے گھر میں اس نے اس کو بلایا. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور کہا آ جاؤ. کیا کہا حضرت یوسف نے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا. ادھر ربی سے بعض علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، بعض علماء کہتے ہیں وہ وزیر یا وہ بادشاہ جس نے حضرت یوسف کا خیال رکھا اور اس کو اپنے گھر میں رکھا. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بلکہ ادھر تک نہیں رکے، بلکہ حضرت یوسف بھاگے. یہ نہیں کہ صرف یہ دعا پڑھ کے کھڑے ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ بھاگے، اور بھاگتے ہوئے وہ عورت پیچھے سے ان کو پکڑتی. صرف یہ نہیں بلکہ کپڑے بھی پھٹ گئے. کین یو امیجن دس؟ واللہ، یعنی حتیٰ کہ اس عورت کا شوہر آیا اور اس عورت نے حضرت یوسف کے اوپر بہتان لگایا اور کہا کہ اس نے کیا، حالانکہ حضرت یوسف نے نہیں کیا. اور حضرت یوسف نے بھی، یعنی وہ عورت حضرت یوسف کے ساتھ بارگیننگ کری کہ تم جیل نہیں جاؤ، میری خواہش پوری کر دو. لیکن حضرت یوسف نے نہ کیا تو وہ جیل جانا پڑا. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا، صبر کیا. تو اس قصے میں ہمارے لیے کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک غلط کام کے لیے میسر ہونی چاہیے تھی وہ ہو چکی تھی. دیر واز نتھنگ ٹو اسٹاپ ہم. ٹھیک ہے، لیکن کیا وجوہات تھی؟ واٹ واز دا ریزن کہ حضرت یوسف رک گئے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف. دل میں اللہ بستا تھا، یعنی وہ جانتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. بالکل. تو وہ اکیلا ہے. جمال والی، خوبصورت، یعنی بادشاہ کی یا وزیر کی بیوی ایسے ویسی، خوبصورتی کا بھی پیک، پیسوں کا بھی پیک، پاور کا بھی پیک، اور وہ کیا کیا نوازتی. لیکن اللہ کا ایمان اور اللہ کے اوپر ایمان اور خوف الہی نے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا. اور دوسری چیز اللہ کی توفیق اور اعانت ہے نا، اللہ کی توفیق اور اعانت، اللہ کی مدد کے بغیر وہ یہ نہ کر سکتے. جیسے کہ سورہ یوسف کی آیت میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ کی اعانت نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تیسری چیز کہ جس ریزن سے بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے ادھر سے وہ بھاگ پڑے. یہ نہیں کہ صرف اعوذ باللہ معاذ اللہ کہہ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا، یعنی جدھر گناہ ہو رہا ہے ادھر سے بھاگنا بھی چاہیے. چوتھی چیز، انہوں نے اللہ سے بھی دعا کی. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اے اللہ میرے لیے تو جیل زیادہ محبوب ہے جس طرف وہ مجھے بلا رہے ہیں. پانچویں چیز کہ وہ خود اللہ والے تھے. جب تک بندہ اللہ والا نہیں ہوگا یہ سارے کیسے آئیں گے. چھٹی چیز، انہوں نے گناہ میں پڑنے سے زیادہ اچھا کیا سمجھا کہ وہ جیل میں چلے جائیں. واللہ یہ ہم میں سے آج کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور حضرت یوسف کے اس قصے میں بہت سارے ہمارے لیے یعنی عبرتیں ہیں اور لیسنز ہیں اور لرننگ پوائنٹس ہیں جس کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور اسی طرح اور بھی قصے ہیں لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اسی لیے انسان کو چاہیے، آخر میں میرا یہی میسج ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کے ریزنز، گناہ کے دروازے، گناہ کے تھاٹ سے دور رہے اور جتنا ہو سکے اللہ سے جڑے رہے، اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرے، عبادت کرے، روزہ رکھے اور قرآن پڑھے اور صبح شام کے اذکار پڑھے اور دعائیں کرے اور اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے. یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ ہر وہ راستہ اپنائے جو اس کو جہنم کی طرف لے جائے، بلکہ وہ راستے اپنائے جو اس کو جنت کی طرف لے جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم. شیخ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انفیکٹ سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے اس کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسن القصص یعنی کہ بیسٹ اسٹوری کا. اینڈ جتنی بھی ہم فکشن یا نان فکشن موویز دیکھیں یا کوئی بھی اسٹوری دیکھیں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اسٹوری کو دا بیسٹ کہہ دیتا تو پھر اس کے سامنے کوئی اور اسٹوری تو بالکل irrelevant ہو جاتی ہے. اور جس طرح آپ نے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بتایا، اور ایون جب سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو جو باقی عورتوں کا رویہ تھا ان کو دیکھ کر باقی ساری چیزیں کر کے، جس طرح انہوں نے چوز کیا کہ I would rather prefer going to prison rather than the sin that they are asking me to do. ٹھیک ہے، یعنی کہ it's very difficult for us and in the very modern and contextual scenario جہاں پہ we have access to Netflix is full of nudity. Most of the Netflix is full of nudity. ٹھیک، and then TikToks and Instagram and every other thing. So the thing that we اگر اس کو کنکلوڈ کریں نا، وہ تو ایک یہ ہے کہ analyze the input that you are taking from the environment around you. اور وہ جو environment around you ہے، this is up to you for you to decide کہ آپ نے اس کو کیسے کریٹ کرنا ہے. What is going to be the environment around you جس سے آپ انفلوئنس ہوں گے. اینڈ آئی تھنک کہ جس طرح لاسٹ کافی عرصے میں we have been having a lot of movies from Bollywood یا Hollywood where a playboy is shown as someone کہ جناب he is the person out of the league، یعنی کہ he is someone، he is the man. yes, like if someone has to be an action hero تو جو جیمس بانڈ ہے it is essential for him to have dated 3 to 4 people یا 4-5 لڑکیوں کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشنشپ ہو. So it's something very very unfortunate. Sheikh, Jazakallah khair. I think it was extremely good and fruitful. Or if someone wants to study more about this subject, what are the recommendations that you would want to make? The best book about this is Ad-Da'u Wad-Dawa. Okay. It's about love and ishq and muhabbat and shahwat and the side effect of sins on the human being. Ad-Da'u Wad-Dawa, Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala an ad-dawa ash-shafi. This is the English book یا اردو translation by Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. right. کوئی ہے اس کی translation؟ Yes, it's translated to English and to Urdu also. اور شیخ صالح منجد کی بھی بک تھی، that was also very good. Shahwa. Yes, so do read that as well. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.